نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عزیزان گرامی قدر، واجب الاحترام بزرگوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیزوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس روح زمین پر اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو پیدا کر کے یہاں زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام عطا کیا، ایک طریقہ بتایا اور ایک اصول قائم کیا جس کو دین کہتے ہیں، کہ جس کے مطابق یہاں ہر انسان کو زندگی گزارنی ہے. دین اسلام اللہ کا بنایا ہوا نظام حیات ہے کہ جس کے اندر انسان کی بہتری، کامیابی اور اس کائنات کا امن ہے. اسلام کی جہاں بے شمار خوبیاں ہیں، وہیں ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام امن پسند ہے. اپنے ماننے والے کو بھی فطری طور پر امن فراہم کرتا ہے، اور جو مان لیتا ہے اس کی ذات سے بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے مامون بن جائے، امن پہنچانے والا بن جائے. بس چنانچہ اسلام کا خاصہ ہی یہی ہے کہ اس کے اندر امن ہے، خوشحالی ہے، کامیابی ہے. یہ اس کی خوبیاں ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر کہ سورج کو اللہ نے بنایا روشنی دینے کے لیے اور انرجی دینے کے لیے، کہ سورج کے ذریعے سے روشنی ملتی ہے، اس کے ذریعے سے انرجی ملتی ہے. اور پانی کو اللہ نے بنایا پیاس بجھانے کے لیے. پانی جب ہم پیتے ہیں تو کتنی شدید پیاس لگی ہو، پانی کے چند قطرے یا چند گھونٹ حلق سے نیچے اترتے ہی انسان کو تسلی حاصل ہوتی ہے. ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کو بنایا کہ جس کے اندر انسان سوتا ہے، اپنی تھکن اتارتا ہے، اور وہ دن بھر جو محنت مشقت کرنے کے عوض میں اس کو جو تھکن لاحق ہوتی ہے اس کو ریلیف ملتا ہے. دن اللہ نے بنایا کہ جس کے اندر ہم کام کاج کرتے ہیں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر ایک ایکسٹرا انرجی ہوتی ہے. آپ رات میں کام کر کے دیکھیے، اس کی بنسبت رات میں نیند پوری کر کے اگلے دن صبح کام کریے، ایک انرجیٹک اور ایک اپنے آپ کو سوستھ اور صحت مند محسوس کرتے ہوئے ہم کام کرتے ہیں. اللہ نے غذا بنائی، کھانا بنایا جس کے ذریعے سے انسان کا پیٹ بھی بھرتا ہے، اس کو تقویت بھی ملتی ہے، اس کو انرجی بھی ملتی ہے. تو یہ چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں ان کی خوبیاں ہیں، اور ان خوبیوں کا کوئی بدل نہیں ہے. آپ سورج کی بات کریں کہ جس کا کام ہے روشنی دینا اور انرجی دینا، سورج کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے، کوئی اس کا بدل نہیں ہے. وقتی طور پر ہم ٹیوب لائٹ لگا لیں، ہیلوجن لگا لیں، بلب لگا لیں، مشعلیں جلا لیں، آپ چراغ جلا لیں، وہ روشنی تو ہو جائے گی، ان سے اجالا تو ہو جائے گا، لیکن سورج کی طرف سے جو انرجی ملتی ہے وہ ان لائٹوں کے اندر نہیں ہے. اس کا کام یہ لائٹیں نہیں کر سکتی. ایک چھوٹی سی مثال ہم لیں کہ ایک پودا ہم زمین پر لگاتے ہیں، تو اس پودے کی جہاں ہمیں پانی دے کر پرورش کرنی ہوتی ہے، وہیں اس پودے کو سورج کی روشنی بھی درکار ہوتی ہے. آپ اس پودے کو پانی دیتے رہیں اور ایک ٹیوب لائٹ کے نیچے لگا دیں، وہ اس طریقے سے نہیں پنپے گا یا اس طریقے سے نہیں پھلے پھولے گا جیسا وہ سورج کی روشنی میں پنپتا اور پھلتا پھولتا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ لائٹیں وقتی طور پر تو اجالا کر سکتی ہیں لیکن انرجی نہیں دے سکتی، جو سورج کا کام ہے، اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے. ایسے ہی پانی کہ جس کے اندر اللہ نے پیاس بجھانے کی صفت رکھی ہے. پانی ڈرنک لکوڈ فارم میں ہوتا ہے نا، رطوبت کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا کے اندر سینکڑوں مشروبات ہیں، ڈرنکس ہیں، شربت ہیں، جوس ہیں. کسی انسان کو شدت کی پیاس لگ رہی ہے، آپ اس کے سامنے کوئی سا بھی جوس پیش کریں وہ پی لے گا، اس کا حلق تر ہو جائے گا، لیکن اس کا ضمیر، اس کا قلب ویسا مطمئن نہیں ہوگا جیسا پانی سے ہوتا ہے. وہ پھر بھی کہے گا کہ نہیں، پانی ابھی درکار ہے، مجھے پانی پینا ہے، مجھے پانی کے چند قطرے اگر مل جاتے تو میری پیاس بجھ جاتی. اس کا بھی کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے، کوئی بدل نہیں ہے. رات جس کو خالص اللہ نے سونے کے لیے، آرام کرنے کے لیے، تھکان اتارنے کے لیے اور مائنڈ کو ریسیٹ کرنے کے لیے. ایک بڑی اچھی بات آپ کو بتاؤں میں کہ ہمارا فون ہوتا ہے، موبائل فون، اس موبائل فون میں ہم نے اس کی کیپیسٹی سے زیادہ چیزیں رکھ لیں، اس کا اسٹور فل ہو گیا،
وہ کام کرنا اس کا پروسیجر دھیرے دھیرے کام کرنے لگتا ہے. ہمیں اس کو ریسٹور کرنا پڑتا ہے, ریسیٹ کرنا پڑتا ہے, فارمیٹ کرنا پڑتا ہے. پھر اس کے تھوڑی دیر بعد وہ موبائل پھر اچھے سے چلنے لگتی ہے. تو انسان جب صبح سے لے کر شام تک کام کرتا ہے یا کسی بھی چیز میں مصروف رہتا ہے تو اس کا انرجی لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ تھک جاتا ہے, اس کا دماغ تھکتا ہے. اور جسم کو کنٹرول کرتا ہے اس کا دماغ. جب دماغ تھک گیا تو جسم کا ہر اعضا اس تھکن کو محسوس کرتا ہے. تو دماغ کو ریسیٹ کرنے کے لیے, اس کو فریش کرنے کے لیے صرف رات کی نیند درکار ہے. اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا کہ دن میں آپ 5 گھنٹے سو لو, اور رات کی اطمینان کی 1.5 گھنٹے کی نیند وہ کام کر دیتی ہے کہ جو دن کے 5-7 گھنٹے کی نیند. دن میں سو ضرور جاتا ہے انسان, لیکن اس کو وہ سکون نہیں ملتا, وہ فریش وہ نہیں ہو پاتا, وہ انرجی اس کے پاس نہیں آ پاتی. کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے رات کا. اگر آپ سوچیں کہ بھئی رات اندھیرا ہے, ہم اندھیرا کر لیں, گھپ اندھیرے میں اپنے آپ کو بند کر لیں دوپہر کے 12 بجے, یہی تو ہے رات کے, اندھیاری ہو گئی. چلیے کوئی کسی بیابان جنگل میں چلے گئے کہ جہاں خاموشی بھی, شور شرابہ بھی نہیں, آپ وہاں کچھ گھنٹے سو کر دیکھ لیجیے, کچھ گھنٹے سو کر دیکھ لیجیے, اور کچھ گھنٹے شہر کی بھگدڑ بھری رات میں, شورغل والی رات میں, ہے نا, اس رات میں سو کر دیکھیے. تو وہ اندھیرا بھی اور خاموشی بھی اس رات کا مقابلہ نہیں کر پائے گی, کیونکہ اس رات کو اللہ نے بنایا یہ تسکین کے لیے, سکون کے لیے, اسی سے سکون ملے گا. اور ویسے ہی دن کی میں نے جو مثالیں دی تھیں اسی پر میں آگے بات کر رہا ہوں کہ دن اللہ نے کام کے لیے بنایا. اب دن کا خاصہ ہے کہ روشنی ہوتی ہے. اب روشنی آپ لگا لو, لائٹیں لگا لو, ان لائٹوں میں کام کرو, لیکن جو سورج کی جو روشنی ہے, جو اجالا ہے, اس کی بات ہی الگ ہے. تو ویسے ہی اسلام امن پسند مذہب ہے, اس کے اندر کامیابی ہے, اسی کے اندر خوشحالی ہے, اسی کے اندر امن ہے, اسی کے اندر ترقی ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو بنایا ہی اس لیے ہے. اس نظام کو اللہ نے اسی لیے بنایا کہ اس نظام پر جب انسان زندگی گزارے گا تو خود اس کی زندگی میں بھی, اس کے معاشرے میں بھی, اس کے محلے میں بھی, اس کے گھر میں بھی, اس کے خاندان میں بھی, اس کے ملک میں بھی, اور زمین کے چپے چپے پر امن قائم ہوگا. امن قائم ہوگا. اس کا کوئی بدل نہیں ہے, اس کا کوئی بدل نہیں ہے. جیسے سورج کا بدل نہیں ہے, پانی کا بدل نہیں ہے, رات کا بدل نہیں ہے, دن کا بدل نہیں ہے, ویسے اسلام کا کوئی بدل نہیں ہے. اسلام کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہاں بھائی یہ مذہب بھی ایسا ہے, اس مذہب کے اندر بھی یہ خوبیاں ہیں. ہم انکار نہیں کرتے ان خوبیوں سے, ضرور ہوں گی خوبیاں, لیکن مکمل نہیں ہے. مکمل نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کو خود ساختہ لوگوں نے بنایا ہے, اور اسلام اللہ کا بنایا ہوا نظام. اسلام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہر ضرورت کو, اس کے اندر موجود ہر تقاضے کو, اس کی فطرت کو, اور اس کی غرض کو, اور اس کے مزاج کو کا علم اللہ کے پاس ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ نے اسلام کو ایسا بنایا. یہ خوبی ہے اسلام کی. میں نے کہا تھا کہ سینکڑوں خوبیوں میں ایک سب سے نمایاں خوبی اور اہم خوبی یہ ہے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے. اسلام امن پسند مذہب ہے. اگر اسلام کا امن پسندی کا پہلو, اور اسلام کے اندر جو امن ہے, اور اسلام کے اندر جو خوبی ہے, اور اسلام کے اندر جو کامیابی اور ترقی ہے, وہ اگر دنیا کے سامنے آ جائے, لوگ اگر اس کو سمجھ لیں, لوگ اس کو محسوس کر لیں, لوگ اس کو دیکھ لیں, تو اسلام کو قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتے. یہ تاریخ میں ہوا ہے کہ جب اسلام کے ماننے والوں نے اسلام کی تبلیغ, اس کی تشہیر, اس کی صحیح نمائندگی, اور اپنی زندگی میں صحیح معنی میں اسلام کو فالو کر کے دنیا کے سامنے دکھایا ہے, تو پھر دنیا میں موجود لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. پھر وہ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہوئے ہیں, اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس سے اچھا راستہ, اس سے اچھا طریقہ, اس سے اچھا مذہب, اس سے اچھا دین کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ بات بہت سنجیدہ, بہت اہم ہے. یہ بات کسی صورت ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے, ان لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو لوگ اسلام کے مخالف ہوتے ہیں, یا جو لوگ اسلام کے لیے اپنے اندر عداوت رکھتے ہیں, یہ وہ لوگ جو شیطان کے نقش قدم پر ہوتے ہیں, اور وہ لوگ جو دنیا کے اندر فساد قائم کرنا چاہتے ہیں, جو دنیا کے اندر امن قائم نہیں کرنا چاہتے, وہ لوگ اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اسلام کی یہ خوبی اگر نمایاں ہوئی, اسلام کی یہ خوبی اگر ابھر کر سامنے آئی, تو پھر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جائیں گے, ہماری چوتراہٹیں, ہماری سلطنتیں سب ختم ہو جائیں گی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام لے کر اٹھے, اور آپ نے اسلام کی خوبیاں لوگوں کو بتانا شروع کی, اور ایک ایک کے پاس جا کر آپ بتاتے تھے. آپ کو اگر پتہ چلتا کہ فلاں جگہ کوئی رہتا ہے, تو آپ وہاں پہنچتے اور اس کو اسلام کی خوبیاں بتاتے.
اسلام کی دعوت دیتے. اگر آپ کو پتہ چلتا کہ دور دراز سے کوئی قافلہ یا کوئی کارواں مکہ میں آیا ہے تو آپ فوراً اس قافلے اور اس کاروے والوں سے جا کر ملتے اور ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں رکھتے اور اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کرتے. اور اس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے دل میں وہ بات گھر کر جاتی تھی. لوگ آپ کی بات پر غور کرتے تھے اور پھر وہ جو عملی طور پر دیکھتے تھے کہ یہ شخص واقعی میں جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اور اس کے اندر امن ہے, اس کے اندر پیس ہے, اس کے اندر سکون ہے, تو لوگ پھر قبول کر لیتے تھے. تو یہ بات مشرکین کو کھٹکتی تھی, ان کو یہ بات بڑی بری لگتی تھی کہ بھئی اگر ایسا ہی چلتا رہا, ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, ہماری سرداری ختم ہو جائے گی, ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور ہم جس دین پر ہیں وہ تو ختم ہو جائے گا اور محمد رسول اللہ غالب آ جائیں گے. تو انہوں نے کیا شروع کیا؟ انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنا شروع کیے, آپ کی غلط امیج معاشرے میں ڈالنی شروع کی. اب وہ ایکٹیو ہو گئے اس پہلو سے کہ وہ اب خیال رکھتے تھے کہ مکہ کے اندر کون نیا قافلہ یا کارواں آ رہا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان سے جا کر مل لیتے تھے اور ان کو خبردار کر دیتے تھے کہ دیکھو سنو, ہماری یہاں مکہ کے اندر قریشی کے خاندان میں سے ایک شخص جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے, وہ اپنے دین سے بھٹک چکے ہیں اور وہ اپنے دین کے باغی ہو چکے ہیں اور وہ اپنے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے باپ داداؤں کے دین سے ہٹ جائیں اور اس کے نئے دین پر ہم آ جائیں. لہٰذا ہم آپ کو خبردار کرنے آئے ہیں کہ آپ ذرا ان سے ہوشیار رہنا, وہ آپ کے پاس بھی آئیں گے. انہیں پتہ تھا کہ محمد رسول اللہ ضرور جائیں گے, وہ آپ کے پاس بھی آئیں گے, وہ آپ سے بھی ایسی باتیں کریں گے اور آپ کو بھی اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے. ان کی باتیں اتنی لچھے دار ہوں گی یا اتنی نفیس ہوں گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب آپ کے دل کے اندر ان کی بات اتر گئی. تو خبردار ان کی بات مت سننا, ان کی بات پر یقین مت کرنا, اور ہو سکے یہاں تک کہ کہا ہو سکے تو اپنے کان کے اندر جو ہے روئی ٹھوس لینا تاکہ وہ کہتے رہیں گے اور تمہیں سنائی نہیں دے گا, کیونکہ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ محمد الرسول اللہ اپنے اس کام کو کیے بغیر نہیں رہیں گے. تو انہوں نے کیا کہا کہ کان کے اندر اگر روئی بھی ڈالنی پڑے تو ڈال لینا, لیکن خبردار ان کی بات مت سننا. یہ پروپیگنڈا پہلے ہی ہو جاتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو لوگوں کے دل میں جو بات انہوں نے بٹھا دی تھی وہ بات بھی اثر کرتی تھی اور کچھ لوگ آپ کی بات سنتے بھی تھے اور جو سمجھدار قسم کے ہوتے تھے وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے تھے. یہیں تک بات نہیں رکی, اتنا کرنے کے باوجود بھی آپ کے جو چچا ہے, آپ کے جو چچا ابو لہب جس کا نام تھا, وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا اور وہ نظر رکھتا تھا کہ آپ حضور کہاں جا رہے ہیں, کس سے مل رہے ہیں. جیسے ہی آپ کسی سے ملتے تھے اور بات شروع کرتے تھے اور اس کو اسلام کی دعوت دیتے تھے, اسلام کی خوبی بتاتے تھے, تو وہ فوراً پیچھے سے چلا کر کہتا تھا کہ اے فلاں شخص, یہ میرا بھتیجا ہے اور میں اس کا چچا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ تمہیں غلط بات بتا رہا ہے, تم ہرگز اس کی بات مت ماننا. اب خاندان کا اور گھر کا کوئی اگر کہے گا تو پھر اس کا بھی کیا اثر پڑے گا. تو یہ تک کیا. تو ہمیشہ سے جو اسلام کے مخالف لوگ رہے ہیں, جو شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ رہے ہیں, انہوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی, اس کی تصویر کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جرتیں کی ہیں اور انتھک کوششیں کی ہیں. کیوں کی ہیں؟ اس وجہ سے کی ہیں کہ انہیں خوف ہے, انہیں خدشہ تھا, انہیں ڈر تھا کہ اسلام اگر اپنی خوبیوں کے ساتھ, اپنے کمال کے ساتھ, اور جو اس کے اندر سب سے بڑی خوبی ہے کہ اس کے اندر امن ہے, اس کے اندر برابری ہے, اس کے اندر مساوات ہے, اس کے اندر بیلنسنگ ہے, یہ اتنا پیارا مذہب ہے, اتنا پیارا مذہب ہے. آج پوری دنیا میں آپ گھوم جائیں, جو اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے ایک انسان کو دوسرے انسان کے برابر رکھا ہے, چاہے وہ کچھ بھی ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو. میں آپ کو میری ابھی پرسوں کی ایک تازہ مثال سناؤں. مجھے واقعی میں ایمان میں اضافہ ہوا اور احساس ہوا کہ کیا پیارا دین اور کیا پیارا مذہب اللہ نے ہمیں دی اور کیا کمال ہے اسلام کا. میں ابھی پرسوں کے دن بھوپال میں تھا, تو ایک ایریا آپ نے نام سنا ہوگا کہ شاملہ ہلز کر کے جگہ ہے, وہاں وہ بھوپال کے جو نواب تھے ان کے خاندان کے کچھ لوگ رہتے ہیں, ان کی کوٹھی بنی ہوئی, پرسنل ان کے بنگلے ہیں, پرسنل اپارٹمنٹ بنے ہوئے ان کے. نواب عبید اللہ خان کے زمانے کی اور انہی کے ہاتھ کی تعمیر کی ہوئی مسجد ہے, اور وہ مسجد سپریٹ مسجد ہے ان لوگوں کی کہ وہ ان کے خاندان کے جو بھانجے بھتیجے جو ان کے رشتہ دار لوگ ہیں ابھی بھی باقی, وہ لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں. میرا اس مسجد میں جانا ہوا. اس مسجد کے اندر میں مغرب کی نماز کے لیے گیا, پہلے گیا تھا میں جا کر بیٹھا. تھوڑی دیر بعد اذان سے 10 منٹ پہلے وہ ان کے خاندان کے 2-4 لوگ آئے, ارب پتی لوگ آ کر بیٹھے. نماز کا وقت ہوا تو باہر سڑک کے کنارے پر وہ میکینک کی دکان تھی, وہ ٹھیلے دھکانے والے بھائی صاحب تھے, وہیں وہ نواب صاحب بیٹھے ہے نا, اور وہیں وہ لوگ آ کر بیٹھے. کوئی فرق نہیں ہے, یہ بیلنس کہیں لا کر بتا دو.
یہ جگہ کہیں لا کر بتا دو، ایسی مساوات کہیں دکھا دو. یہ خوبصورتی ہے اسلام کی. ان کے دل کے اندر رتی برابر بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار میں تو اتنے اونچے خاندان یا اتنا مالدار اور یہ پنچر پکانے والا میرے پاس آ کے بیٹھے. اور نہیں وہ پنچر پکانے والے کے دل کے اندر یہ قمق پیدا ہوئی کہ یار یہ شخص مجھ سے جو ہے اعراض کر رہا ہے، اس کی طبیعت کے اندر اعراض آ رہا ہے. تو یہ خوبصورتی اسلام کی کہاں ملے گی؟ یہ بیلنسنگ دیکھو. ہم سب کچھ بھی ہیں لیکن آج اللہ کے گھر میں مسجد کی صفوں میں ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دوسرے دھرموں کی عبادت گاہوں میں جاؤ، وہاں وی آئی پی گیٹ ہوتے ہیں، وی آئی پی پاس ہوتے ہیں، وی آئی پی درشن ہوتے ہیں، وی آئی پی پروٹوکول ہوتا ہے نا. کوئی مالدار آدمی ہو تو اس کو مخصوص طریقے سے وی آئی پی راستے سے لے جا کر اس کو درشن کرواتے ہیں ہے نا. اور ایک عام آدمی بیچارہ غریب وہ ہزاروں کی بھیڑ میں دھکے کھاتا رہتا ہے. لیکن آپ دیکھو مسجدوں کے اندر ہوں گے بھائی، آپ کچھ بھی ہوں گے. آپ کو مسجد میں جہاں جگہ مل رہی ہے، اگر آخر میں آؤ گے تو وہاں گیٹ کے پاس بھی اگر جگہ مل رہی تو وہیں بیٹھنا ہے. آپ کو آگے نہیں بلایا جائے گا، آپ کے لیے جگہ نہیں کروائی جائے گی. تو یہ خوبی ہے اسلام کی کہ اس نے مساوات کا درس دیا، اس نے امن کا درس دیا، اس نے سلامتی کا درس دیا. تو یہ کوشش رہی ہے شروع سے لوگوں کی، اور خاص طور سے ان لوگوں کی کہ جو اس دنیا کے اندر امن نہیں چاہتے. وہ اسلام کی تصویر کو اور اسلام کی خوبیوں کو چھپا کر اور اس کا رنگ بدل کر دنیا کے سامنے پیش کرتے. لیکن ان کی انتھک کوششوں کے باوجود، ان کی محنتوں کے باوجود، ان کا سب کچھ لگا دینے کے باوجود بھی اسلام کا یہ کارواں کبھی نہیں رکا. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور زمانے میں رکا، نہ کسی دور اور کسی زمانے میں رکا. کتنی محنت اور کوشش کی قریش نے کہ آپ اکیلے تھے اور آپ کے خلاف پورا مکہ اٹھ کھڑا ہوا. ایک طرف رسول اللہ کی تنہا آواز اور ایک طرف پورے قریش کی آواز. لیکن کیا ہوا؟ دھیرے 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 لوگ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. تو یہ بدنام کرنے کا کام، پروپیگنڈا لگانے کا کام شروع سے ہوتا رہا ہے. اور اسلام کے ماننے والوں پر آزمائش ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور آتی رہی ہے. یہ دور دورہ ماضی میں بھی تھا، حال میں بھی ہے اور مستقبل میں بھی رہے گا. لیکن یہاں سب سے اہم بات یہ ہے اور سب سے بنیادی اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اسلام کبھی نہیں رکتا ہے. اپنی تبلیغ سے، اپنے آگے بڑھنے سے، اپنے کمال سے اور اپنی خوبیوں سے وقتاً فوقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کمال کو، اس کی خوبیوں کو دنیا کے سامنے نمایاں کرتا ہے. اور وہ دیکھا کہ پھر ایک وقت وہ آیا کہ وہ مکہ کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا، آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. ایک دن وہ آیا کہ آپ نے اس مکہ کو فتح کر لیا. فتح کرنے کے بعد آپ نے اپنے ان تمام دشمنوں کو پناہ دی اور آپ نے یہ کہا کہ تم نے چاہے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہو، میں آج تم سے بدلہ نہیں لوں گا، میں آج تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں کروں گا، بس چنانچہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. تو آپ کی معافی نے دنیا کے اندر ایک امن نامہ پیش کیا کہ یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے اپنی جان کے دشمنوں کو ایک لمحے میں معاف کر دیا اور کسی سے انتقام نہیں لیا. اور دنیا کے سامنے یہ مثال پیش کی کہ اسلام ہی امن کا مذہب ہے، اسلام ہی امن کا خوگر ہے، اور اسلام ہی کے اندر امن اور خوشحالی اور ترقی ہے. یہ بالکل سچی اور اٹل بات ہے. اس بات کو چھپانا اور اس کو دبانا اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا کام ہمیشہ اسلام کے مخالف لوگوں کا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے. آج دنیا کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، سرزمین فلسطین، جہاں پر وہ غیور مسلمان آباد ہیں کہ جن کے ایمان کی سلامتی کی اور جن کے ایمان کی تقویت کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں سنائی تھی کہ میری امت کے اوپر ایک وقت وہ آئے گا کہ اسلام لوگوں کی زندگیوں سے نکل کر، سمٹ کر یہ سرزمین مقدسہ پر آباد ہونے والے اور بسنے والے لوگوں کی زندگیوں میں سمٹ جائے. یہ فلسطین کا ٹکڑا، یہ فلسطین کا حصہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. 7 اکتوبر سے لے کر آج تک کی جو تاریخ ہے، کیا کچھ نہیں گزرا ان لوگوں پر، کیا کچھ نہیں گزر رہا ہے. ہمارے تو تصور سے بھی پرے ہے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو خواب بھی نہیں دیکھ سکتے، واقعی میں خدا کی قسم خواب نہیں دیکھ سکتے. آج اللہ معاف کرے ہمیں، اسلام کی ایک خوبی میں سے یہ خوبی ہے کہ اسلام نے ہمدردی کا درس دیا ہے. یہ ہمدردی کا بھی، جہاں امن کا مذہب ہے وہاں ہمدردی کا بھی مذہب ہے. اور اتنی زبردست ہمدردی سکھائی ہے کہ اپنے دشمنوں سے بھی ہمدردی کا پہلو اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کرے؟ تو فرمایا کہ ظالم کی مدد اس طرح ہوگی کہ اس کو ظلم سے روک دو. یعنی فکر یہ تھی کہ یہ ظالم بھی پریشان نہیں ہو. یہ آج دنیا میں دندنا لے گا، اپنی مرضی کر لے گا، لیکن آخرت میں تو جہنم میں ٹھوسا جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی برداشت نہیں تھی کہ ایک ظالم بھی جہنم میں جائے. اس کے لیے بھی آپ فکر مند ہوتے تھے. غیروں کی فکر کرنا،
اپنے مخالفوں کی فکر کرنا، اپنے دشمنوں کی فکر کرنا. ایک شخص آپ کو جو ہے مارنے کی غرض سے آیا اور وہ آپ کے ساتھ رات گزارتا ہے اور وہ موقع تلاش رہا ہے کہ میں کیسے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کروں، لیکن آپ کے وہ اخلاق، آپ کا وہ طرز عمل، آپ کا وہ طرز زندگی اور اس کے ساتھ وہ خوش اخلاقی والا پہلو کہ اس کے دل کے اندر یہ بات بٹھا دی کہ یہ شخص غلط نہیں ہو سکتا. اور وہ جو مقصد اور جو منصوبہ لے کر آیا تھا اس کے چھوڑ کر وہ لوٹ کر اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا کہ میں ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جس کے اخلاق اتنے بہتر ہیں اور تم کیوں کر اس کو قتل کرنا چاہتے ہو. تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی یہ نرمی کا پہلو، اپنے دشمن اپنے مخالفوں کی بھی فکر کرنا، یہ تو اسلام کی خوبی تھی اور اسلام نے سکھایا ہے. لیکن افسوس صد افسوس آج ہمارے اندر کہاں ہمدردی باقی رہ گئی، کہاں ہمارے اندر احساس باقی رہ گیا، کہاں ہمارے اندر درد باقی رہ گیا، کہاں ہمارے اندر وہ تڑپ اور وہ فکر باقی رہ گئی. اللہ کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے یہاں ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمیں دنیا بھر کی تمام چیزوں کے بارے میں پتہ ہوتا ہے لیکن امت مسلمہ کا حال ہمیں پتہ نہیں. ہمیں دنیا بھر کی تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کی فکر اور تڑپ ہوتی ہے لیکن امت مسلمہ کے احوال کو جاننے کی فکر اور تڑپ نہیں ہے. ہمیں اپنے شہر میں کیا چل رہا ہے، اپنے ملک میں کیا چل رہا ہے، الیکشن میں کیا ہوگا، اس کے رزلٹ کیا آئیں گے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، ان تمام چیزوں پر ہمارا نالج خوب ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ ان چیزوں کا نالج رکھنا غلط ہے یا دین کے خلاف ہے، بالکل رکھنا چاہیے، ہونا چاہیے. مسلمان کو اپڈیٹ رہنا ہے، ہر چیز کے بارے میں اس کو جاننا ہے. اور یہ اسلام نے سکھایا ہے کہ جب تک آپ اپڈیٹ نہیں رہو گے تو آپ زمانے کے سامنے ایک مثال کیسے بنو گے، لوگ آپ کو فالو کیسے کریں گے، لوگ آپ کو تسلیم کیسے کریں گے. آپ جو ہے آؤٹ ڈیٹ ہو گئے تو لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. آپ کو تو اپڈیٹ رہنا پڑے گا ہر چیز میں، یہاں تک کہ اپڈیٹ رہنا پڑے گا کہ کون سی گاڑی آ رہی ہے آپ کو اس کی مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے. کیونکہ آپ اگر کسی گاڑی کے شوقین کو دین کی اور اسلام کی دعوت دیں گے تو آپ اس کو امپریس کریں گے. کہنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان غافل نہیں ہوتا، غافل نہیں ہوتا. ایمان غفلت نہیں سکھاتا، ایمان تو علم سکھاتا ہے، نالج دیتا ہے، انسان کو ہوشیار بناتا ہے، سمجھدار بناتا ہے. لیکن آج حال یہ ہے کہ ہمیں امت مسلمہ کے حالات پتہ نہیں، اور امت مسلمہ میں بھی وہ کرم اور وہ خاص لوگ جو شاید اس میں مجھے کوئی اس بات کو کہنے میں جھجک نہیں ہو رہی، بلا مبالغہ یہ بات بول رہا ہوں کہ شاید اس روح زمین پر اگر پکے اور سچے مسلمان، وہ مسلمان کہ جن کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے اور رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، جو اسلام کے سچے نمائندے اور اسلام کے سچے خوبر ہیں، تو صرف روح زمین پر بسنے والے وہ اس چھوٹے سے ٹکڑے کے مسلمان. آج ان لوگوں کا حال ہمیں پتہ نہیں، ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، نہ ان کے احوال، نہ ان کی ضرورتیں، نہ ان کے تقاضے، نہ ان کی قربانیاں. چلیے ہم مدد کرنے کو نہیں جا سکتے، مان لی بات. چلیے ہم ان کے تک کوئی مدد نہیں پہنچا سکتے، مان لی بات. کیا ہم ان کو اپنے تبصروں اور اپنے تذکروں میں بھی یاد نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم ان کو اپنی خوشی کے موقع پر بھی یاد نہیں رکھ سکتے؟ کیا ہم ان کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی نہیں کر سکتے؟ یا ان کے اوپر گزرنے والے وہ ظلم بھرے اور ظلم ستم کے ان ٹوٹتے ہوئے پہاڑوں کے خلاف آج دنیا میں بھی ایک تعداد اب غیر مسلموں کی ان کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے بھی ہیومینٹی اور انسانیت کا درد اپنا دنیا کے سامنے رکھا ہے. اس آواز سے بھی آواز ہم نہیں ملا سکتے. آپ کو پتہ ہوگا کہ منگل کے دن، یہ جو گزشتہ منگل گزرا ہے، اس میں رفح ایک جگہ ہے، نہیں جانتے ہو تو جانیے، معلوم کیجیے، اس کو پتہ کیجیے. میں خاص طور سے آج صرف اسی عنوان پر بات کرنے کی غرض سے بیٹھا تھا کہ ہمارا تعلق امت مسلمہ سے کتنا کمزور ہے، اور خاص طور سے ان لوگوں سے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ کی بشارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان ان لوگوں کے دلوں میں سمٹ کر رہ جائے. آج وہاں کیا گزرا؟ وہ چھوٹا سا ٹکڑا، اور وہ چھوٹا سا ٹکڑا بھی وہ ہے کہ جو فلسطین اور مصر کی بارڈر پر واقع ہے. چھوٹا سا ٹکڑا جہاں پر 7 اکتوبر کے بعد سے جو جنگ فلسطین میں حماس اور اسرائیل کے درمیان شروع ہوئی، اس میں فلسطین کے وہ بے گھر مسلمان کہ جن کے گھروں کو ڈھا دیا گیا، جن کے گھر ختم ہو گئے، وہ سب پلاین کر کے، ہجرت کر کے وہ وہاں جا کر بسے ہیں اور وہ وہاں جا کر رہ رہے تھے. کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر سے پہلے وہاں کی آبادی 2,80,000 تھی. 7 اکتوبر کے بعد ابھی منگل کے روز سے پہلے تک وہاں 12 لاکھ لوگ ہیں. 10 لاکھ فلسطینی غزہ پٹی کے وہ مسلمان جن کے گھر ختم ہو گئے، وہ وہاں جا کر بس رہے تھے، کیمپوں میں رہ رہے. اکتوبر بارش بھی آ گئی، اس کے بعد نومبر، دسمبر، جنوری، فروری کڑاکے کی سردی بھی آ گئی، اور یہ آپ کے مارچ اور اپریل سے گرمی اور مڈل ایسٹ کی گرمی. سورج بھی آگ ابلتا ہے، سورج بھی آگ برساتا ہے اور زمین بھی آگ اگلتی، صرف کیمپوں میں. آج اگر 2 منٹ کے لیے یہاں لائٹ چلی جائے، 2 منٹ کے لیے لائٹ چلی جائے، اور سارے لوگ گھڑی کی طرف دیکھیں گے اور اندر ہی اندر جو ہے
اندر ہی اندر بولیں گے مجھے ختم کرو یار، 2 منٹ کی گرمی ہمیں یہاں برداشت نہیں ہو رہی، اور مسلسل اسی ٹینٹ کے اندر ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، وہاں ان کی خواتین ہماری بہنیں وہیں رہ رہی ہیں۔ سردی کا حال یہ تھا کہ اوڑھنے کے لیے لحاف نہیں ہے، بارش میں وہ خیمے ٹپک رہے ہیں، یہ خیموں کے اندر پانی نہیں آیا تو باہر نکلتے سی کیچڑے اور پانی کے ڈوبنے بھرے ہیں، وہاں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا کے مظلوم ترین لوگ اور پوری دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ، جس کو خود ویسٹرن اخبار نے لکھا ہے کہ اب تک کا دنیا کا سب سے بڑا ریفیوجی کیمپ رفح کے اندر 10 لاکھ کے قریب لوگ صرف اپنی جان کو بچا کر رہ رہے تھے، لیکن ظالم اسرائیل نے اور اس کے حمایتیوں نے اور اس کو سپورٹ کرنے والے لوگوں نے وہاں پر بھی جو ہے بمباری کی ہے، وہاں پر بھی بم برسائے ہیں، اور پوری رات جو ہے وہاں پر میزائلیں برستی رہیں، اور حال یہ ہے کہ وہاں کی پوری زندگی اور وہاں کے پورے حالات تباہ ہو گئے۔ کیا فکر ہوئی ہمارے اندر، کیا طلب ہمارے اندر پیدا ہوئی، کیا احساس ہمارے اندر جاگا، کیا درد ہمارے اندر پیدا ہوا، کیا ان سے ہمارا رشتہ، کیا ان سے ہمارا تعلق، کیا ان سے ہماری نسبت کا ایک شعلہ ہمارے اندر بیدار ہو۔ میں اتنی ساری باتیں آپ سے شاید نہیں کرتا، آپ کو جگانے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اس لیے مجھے کہنا اور کرنا پڑ رہا ہے کہ اب غیر مسلم تک آواز اٹھانے لگے، غیر مسلم تک بولنے لگے۔ دنیا کی بڑی بڑی سیلیبریٹیز نے اپنے پلیٹ فارم سے جہاں سے وہ کر سکتے تھے، جہاں سے وہ اپنی بات کو اٹھا سکتے تھے یا پیش کر سکتے تھے، انہوں نے کرنا اور کہنا شروع کر دیا۔ دنیا بھر کی سیلیبریٹیز، چاہے وہ اسپورٹس مین ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے کے ہوں، آج دنیا کے اندر ان کا کچھ بھی چھوٹا سا رتبہ یا مقام ہو، انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے رفح کے اندر ہونے والے ظلم اور فلسطین کے اندر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دی۔ اور خود ہمارے ملک کے اندر، ہمارے خود ملک کے اندر موجود وہ غیر مسلم ہمارے بھائی بہن جن کا کام اور جن کا پیشہ تو بہت غلط ہے، لیکن انسانیت کا درد ان کے اندر جھلکا، اور انہوں نے بھی اپنے پلیٹ فارم سے، اپنی آئیڈیز سے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، اور رفح کے اندر موجود ان مظلوم مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی اور کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی غنڈہ گردی سے اور اپنی ظلم زیادتی سے باز آنا پڑے گا۔ ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہم کیا منہ دکھائیں گے، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ چلیے ہم اتنے بڑے سیلیبریٹی نہیں ہیں، ہمارے اتنے زیادہ فالوور نہیں ہیں، ہم ڈالیں گے تو کون دیکھے گا؟ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا یہ کرنے سے ہوگا کیا؟ میں آپ کو وہ سب کچھ کرنے کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو صرف یہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم ان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے خصوصی طور پر نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم ایک روزہ رکھ کے ان کے حق میں اللہ سے دعا نہیں کر سکتے؟ ہماری بے غیرتی اور ڈھیٹ پن کا حال تو یہ ہے کہ آج بھی ہماری خوشیاں دوبالا ہو رہی ہیں، لوگ ویسے ہی شادی کر رہے ہیں، لوگ ویسے ہی سب کچھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، احساس تک نہیں ہے، فکر تک نہیں ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ روح کانپ جاتی ہے۔ ایک شخص، ایک فلسطینی بوڑھا باپ اپنے چھوٹے بچے کو قبر میں لیٹاتے ہوئے وہ گلا کر رہا ہے، وہ روتے ہوئے اپنے معصوم بچے سے کہہ رہا ہے کہ میں گلا کرتا ہوں دنیا بھر کے مسلمانوں کا کہ میرے بچے تو محمد رسول اللہ سے جا کر کہنا، یقیناً تیری ملاقات ہوگی۔ اور ایسا ایمان اور ایسا یقین ہے کہ کہا کہ محمد رسول اللہ تیرے استقبال میں ہوں گے، اور یقیناً ہوں گے۔ اس سرزمین کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بہن، ایک ایک بھائی، ایک ایک جوان، ایک ایک بوڑھا جب اس دنیا سے جاتا ہوگا تو محمد رسول اللہ اس کے استقبال میں ہوں گے۔ وہ باپ اپنے بچے سے کہتا ہے میں تجھ سے گلا کرتا ہوں، میں مسلمانوں سے گلا کرتا ہوں اور تجھ سے کہتا ہوں کہ تو محمد رسول اللہ سے جا کے کہنا کہ آپ کی امت بے حس ہو گئی ہے، آپ کی امت بے حس ہو گئی ہے۔ اس کے اندر امت مسلمہ کا درد ختم ہو گیا، احساس ختم ہو گیا، آواز اٹھانے کی جرت ختم ہو گئی، ہمتیں ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کے مسلمان بزدل ہو گئے ہیں، ان کے اندر خوف طاری ہو گیا ہے۔ میں آپ کو کیا بات بتاؤں، ایک باہر ملک کی ایک سینیٹری کے اندر، ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک سکھ بیان دیتا ہے اور وہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے حق کی آواز اٹھاتا ہے۔ اب یو کے پرائم منسٹر نے اسرائیل کا سپورٹ کر دیا، US امریکہ کے پرائم منسٹر نے اسرائیل کا سپورٹ کر دیا، فرانس کے پرائم منسٹر نے اسرائیل کا سپورٹ کر دیا، لیکن آج آپ دنیا میں دیکھیں کہ UK کے اندر، انگلینڈ کے اندر، فرانس کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، ان ملکوں کی سرکاروں نے اگرچہ اسرائیل کا سپورٹ کر دیا، لیکن بڑی تعداد میں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی سڑکوں پر ہیں، وہ باہر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں، وہ دنیا کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہت دردناک اور بہت خوفناک ہے، یہ دنیا کے حالات کو بدل دینے والی چیز ہے، یہ انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا ہے، یہ انسانیت کے اوپر ایک بہت بڑا داغ ہے۔ آج غیر مسلم لوگ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کس نام کے مسلمان ہو رہے؟ ہم کس کام کے مسلمان رہے؟ ہمارے اندر کیا اپنے لوگوں کی حمیت اور کیا غیرت اور کیا درد اور کیا احساس ہمارے اندر باقی ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ کم ہمتی، یہ بے احساسی، یہ ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہے۔ ہمارے اندر درد کا احساس، ہمارے اندر یہ جو
بات آ گئی ہے اپنائیت کی، اس کو ختم کر کے ہمیں امت مسلمہ کے لیے، ایک ایک مسلمان کے لیے، اب میں اپنی بات کے خاتمے پر آ رہا ہوں، میں اپنی بات کے اینڈ پر آ رہا ہوں، اور شاید آپ میں کلیجہ تھام کر میری بات سنیے گا، میری بات کو کلیجہ تھام کر سنیے گا۔ یہ جو ظلم فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے، جو ظلم کے پہاڑ فلسطین کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، یاد رکھیے، تیار ہو جائیے، میں اپنی بات آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، میری کوئی اوقات نہیں اتنی بڑی بات کہنے کی، لیکن میں ان اہل اللہ کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں، ان اللہ والوں کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ یہ حالات ہمارے اوپر بھی آنے والے ہیں، ان قریب آنے والے ہیں، ان دوروں سے ہمیں بھی گزرنا ہے۔ ان حالاتوں کی سختیوں کو ان فلسطینی مسلمانوں نے تو برداشت کر لیا، وہ ڈٹے ہیں، جمے ہیں، کھڑے ہیں، لیکن شاید جس حال میں آج ہم ہیں، اسی حال پر ہماری زندگی رہی تو ہم ایک گھنٹہ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان کا مسلمان مرتد ہو چکا ہوگا، اسلام چھوڑ چکا ہوگا، اور وہ اسلام سے بیزاری اور دوری اختیار کر کے وہ کسی بھی چیز کا نعرہ لگا دے گا اور اپنی جان بچا لے گا۔ یہ کم ہمتی اور یہ بزدلی ہمارے اندر جو آج ہے، یہ کھلی اس بات کی نشانی اور دلیل ہے کہ یہ حالات جیسے ہی ہمارے اوپر آئے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہو جائے، کوئی نہیں روک پائے گا، کوئی نہیں بچا پائے گا۔ اب اس سے بچنے کے لیے، اس پر قائم رہنے کے لیے، اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پورے مسلمانوں کو بچانے کے لیے جو سب سے اہم اور سب سے بڑا، سب سے ضروری کام یہ ہے کہ ہمیں متحد ہونا پڑے، ہمیں اپنے مسلکوں کو ختم کرنا پڑے۔ ہمارے اندر، آپ فلسطین کے اندر جائیں، وہاں کوئی مسلک نہیں ہے، نہ وہ دیوبندی ہے، نہ وہ بریلوی ہے، نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ سنیت کا جھگڑا ہے، نہ وہ اہل حدیث ہے، نہ وہ کوئی جماعت اسلامی والے، کوئی، وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک رسول کو مانتے ہیں، ایک کتاب کو مانتے ہیں، ایک دین کو مانتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ سب سے مضبوط طاقت یہ ہے کہ اپنے اندر سے ان اختلافوں کو ختم کرنا، ان مسلکی جھگڑوں کو ختم کرنا۔ آج یہ کہہ کر ہم ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ 24 ہے تو وہ 25 ہے، تو وہ وہابی ہے، تو وہ جماعتی ہے، تو وہ بریلوی ہے، تو وہ فلاں ہے۔ یہ چیز ہمیں اپنے طور پر اندر سے خود کمزور کر دیتی ہے، یہ چیز ہمیں ختم کرنا پڑے گی، خود اپنی ذات سے بھی۔ اور جو لوگ ان چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو، مجھے کھل کر بولنے دیجیے، جو لوگ ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جو لوگ ان چیزوں کو ترجیح دے رہے ہیں، اور جو لوگ ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، آج ان لوگوں کے سامنے بھی، ان لوگوں کو بھی آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے۔ آپ نہیں دکھا سکتے اسرائیل کو آئینہ، آپ نہیں بات کر سکتے یہاں رہ کر اسرائیل کے خلاف، لیکن آج ہمارے اندر جو لوگ ہمیں توڑنے والے ہیں، ہمیں ختم کرنے والے ہیں، ہمیں اندر سے جدا کرنے والے ہیں، آج ان لوگوں کے خلاف تو، یا ان لوگوں کے تئیں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، یہ تو کر سکتے ہیں نا، ان کو تو بات بتا سکتے ہیں نا۔ لیکن حال یہ ہے کہ لوگ گھسے چلے جا رہے ہیں، گرے چلے جا رہے ہیں، قدموں میں پڑے ہوئے ہیں صاحب، خادم بنے ہوئے ہیں صاحب۔ میری بات اگر کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کریے گا، میں بہت درد کے ساتھ بول رہا ہوں۔ جب تک ان مسلکی دیوار کھڑے کرنے والوں کو ہم ہمارے درمیان سے ختم نہیں کریں گے، ہمارے درمیان سے نہیں ہٹائیں گے، ہم ایک پلیٹ فارم پر نہیں آ پائیں گے، ہم ایک نہیں ہو پائیں گے۔ یہ سارے مسلکوں کو ختم کریے۔ آپ بولیے کہ حضرت آپ ہماری سر آنکھوں پر، ہم آپ کی جوتیاں سیدھی کر دیں گے، ہم آپ کے کپڑے دھو دیں گے، آپ کے لیے کھانے پکا دیں گے، آپ کو اپنے آپ کو آپ کا زندگی بھر کا خادم مقرر کر دیں گے، لیکن خدا کے لیے یہ مسلکی اختلاف کی بات مت کیجیے، مسلمانوں کو توڑنے اور کاٹنے کی بات مت کیجیے۔ آج آپ کا زہر اتنا خطرناک ہو گیا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرنے کو تیار نہیں، اس کی بات ماننے کو تیار نہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، اس کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، اس کو اپنے گھر میں بٹھانے کے لیے تیار۔ کیا ہم لڑیں گے اسرائیل سے؟ کیا ہم لڑیں گے دنیاوی طاقتوں سے اور اسلام کی مخالف طاقتوں سے؟ آج ہمارے اندر سب سے بڑی کمزوری، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر ہندوستان کے مسلمان اگر اس مسلکی بت کو ختم نہیں کریں گے، اس مسلکی کمزوری کو ختم نہیں کریں گے، ایک گھنٹہ بھی ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مرتد ہو جائیں گے۔ اس کے ذمہ دار شاید اگر آج ہم پہل نہیں کریں گے تو ہم سب ہوں گے۔